رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أدرك مجيئك نعمة يحيي التراحم والشعور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے سحور سیشن کے ڈے 9 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور متقی بندوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے. آج میں آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں کہ متقی کون ہوتا ہے، تقوی کی حقیقت کیا ہے اور ایک مومن کے لیے تقوی کیوں ضروری ہے. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تقوی کا مطلب کیا ہے. عربی زبان میں تقوی کا مادہ وقی ہے، جس کا مطلب ہے بچنا یا حفاظت کرنا. اصطلاحی طور پر تقوی سے مراد اللہ کا خوف دل میں رکھ کر گناہوں سے بچنا، نیکیوں کو اپنانا اور زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مومن کے لیے تقوی اختیار کرنا نہایت ضروری ہے. تقوی ہی وہ لباس ہے جو انسان کو گناہوں کی گندگی سے محفوظ رکھتا ہے اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے. متقی کون ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے کئی مقامات پر متقی لوگوں کی صفات بیان کی ہیں. سورہ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہاں متقی لوگوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 غیب پر ایمان لانا. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا. نمبر 4 قرآن اور سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا. نمبر 5 آخرت پر یقین رکھنا. متقی وہ ہے جو ان تمام صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. متقی شخص کی عملی زندگی. متقی انسان کی زندگی اللہ کی رضا کے تابع ہوتی ہے. وہ ہر چھوٹے بڑے کام میں یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم ہو. سنن ترمذی. ایک اور مقام پر فرمایا، یہ جامعۃ الترمذی کی روایت ہے کہ بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک وہ ان چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے جن میں بظاہر کوئی گناہ نہیں، لیکن اس بات کا خدشہ ہو کہ وہ اسے گناہ میں نہ ڈال دیں. یہی وہ معیار ہے جو متقی انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے. متقی کے لیے انعامات. اللہ تعالیٰ نے متقی بندوں کے لیے دنیا اور آخرت میں انعامات کا وعدہ کیا ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الحجر آیت نمبر 45، بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے. دوسری جگہ سورہ الطلاق میں آیت نمبر 2 سے 3 میں آتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا.
یہ وعدے انسان کو تقوی اختیار کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی ایسا تھا کہ وہ ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ ایک بار کھانا کھایا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کھانا کسی حرام ذریعے سے آیا تھا۔ فوراً قے کر دی اور کہا اگر وہ کھانا میرے پیٹ سے نہ نکلتا تو میں اپنا پیٹ چیر کر نکال دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی ایسا تھا کہ راتوں کو گشت کرتے کہ کہیں کوئی مظلوم تو نہیں، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی ایسا تھا کہ کئی دن روزہ رکھ کر راتوں کو عبادت میں گزار دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی ایسا تھا کہ فرماتے اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ معزز حاضرین، تقوی ایمان کی جان ہے، عبادت کی روح ہے اور کامیابی کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات میں آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ آئیے ہم سب اپنے دلوں میں تقوی پیدا کریں، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں حقیقی متقی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ قرآن مجید کا نواں پارہ قول الملأ سورۃ الاعراف آیت 88 سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ الانفال آیت 40 پر ختم ہوتا ہے۔ اس پارے میں قوموں کے انجام، انبیاء کی جد و جہد، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غضب اور جہاد کے اصولوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ پارہ ہمیں ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس پارے کے پہلے حصے میں جو ہے وہ حضرت شعیب نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی اور بدعنوانی سے روکا اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ قوم کے سرداروں یعنی الملأ نے تکبر سے کہا کہ اگر شعیب کی پیروی کریں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ انہوں نے حضرت شعیب کو بستی سے نکالنے اور اپنے مذہب میں واپس آنے کی دھمکی دی۔ حضرت شعیب کی دعا کے بعد اللہ نے عذاب بھیجا جس میں ظالم قوم ہلاک ہو گئی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اسی پارے کے دوسرے حصے میں مختلف قوموں کی سرکشی اور ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ ہر قوم کو آزمائشوں سے گزارا گیا تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کرے، مگر اکثر قوموں نے نافرمانی کی جس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آیا۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قوموں کی تباہی کا سبب ان کی سرکشی، ظلم اور انبیاء کی مخالفت ہوتا ہے۔ اس پارے کا تیسرے حصے میں اہم ترین قصوں میں سے ایک ہے۔ یہ حصہ قرآن کے اہم ترین قصوں میں سے ایک ہے جس میں حق و باطل کی کشمکش کا بیان ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کریں اور توحید کی دعوت دیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا اور ان کے معجزات یعنی عصا کا سانپ بن جانا اور ید بیضا کو جادو قرار دیا۔ فرعون نے اپنی طاقت کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی کوشش کی مگر جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں قتل کی دھمکی دی لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ظلم اور تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ اس پارے کے چوتھے حصے میں بنی اسرائیل کی آزمائش کے بارے میں بیان کیا گیا۔ بنی اسرائیل نے سمندر پار کرنے کے بعد ایک بت پرست قوم کو دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کریں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلا کر توریت عطا کی تاکہ بنی اسرائیل ہدایت پر چلیں۔ حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے پر ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور انہیں توبہ کی تلقین کی۔ اس پارے کے 5ویں حصے میں اللہ نے تمام انسانوں سے ان کی پیدائش سے پہلے وعدہ لیا کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں گے۔ یہ وعدہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں جبکہ ہدایت یافتہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے مگر یہ خاص طور پر اہل ایمان کے لیے ہے۔
پارہ کے چھٹے حصے میں یعنی سورہ انفال کا آغاز بدر کے مارکے کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اس میں جنگ کے اصول، مال غنیمت کی تقسیم اور مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کا حق ہے اور اس کی منصفانہ تقسیم کی جائے۔ بدر کی جنگ میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی اور دشمنوں کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچے مومن وہ ہیں جو اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل کانپ اٹھیں اور وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور آپس میں جھگڑا نہ کریں تاکہ ان کی قوت برقرار رہے۔ اس پارے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ جب بندہ خلوص کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ پچھلی قوموں کی تباہی ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی تباہی کا سبب بنتی ہے، اور مشکل حالات میں صبر اور ثابت قدمی ہی مومن کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے کامیابی کا راز اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ نواں پارہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں، انبیاء کی تعلیمات سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو ایمان اور تقوی کے اصولوں پر استوار کریں۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا اور آزمائشوں میں صبر کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سحور سیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔